अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। इस प्यारी और मासूम सी लड़की का नाम अरीहा था। वो बहुत ज्यादा भोली भाली थी। गांव के सभी लोग जानते थे कि वो किस कदर अच्छी बच्ची है। वो चौथी जमात में पढ़ती थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। 15 दिसंबर को उसके स्कूल में पार्टी थी। वो अपना मनपसंद खाना लेकर स्कूल आई थी। उसने कलर्ड कपड़े पहन रखे थे। सब दोस्तें आपस में बातें कर रही थीं और अपनी अपनी पसंद और ख्वाहिशात के बारे में डिस्कशन कर रही थी। किसी ने अरीहा से पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। ये सुनकर अरीहा मुस्कुरा दी। सब अरीहा की तरफ देखने लगे। वो उसकी ख्वाहिश जानने के लिए पुरजोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा आ जाए और मैं उस पर बैठकर आसमानों और बादलों की सैर करूं। अरीहा की ख्वाहिश सुनकर सब बच्चे ही हैरान रह गए, क्योंकि ऐसी अनोखी ख्वाहिश सिर्फ उसी ने बताई थी। सब बच्चे जानते थे कि यह ख्वाहिश इस दुनिया में कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उड़ने वाला घोड़ा होता ही नहीं है। उन्होंने ये बात अरीहा को बताई तो वो अफसरदा हो गई। छुट्टी का वक्त हुआ तो सब बच्चे घरों को चल दिए। आज कोई भी स्कूल बैग नहीं लाया था। जब अरीहा घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक औरत नजर आई। वो औरत अरीहा को कहने लगी कि मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा है, अगर तुम्हें इसकी सैर करनी है तो मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर वो औरत एक बाग में चली गई। उड़ने वाले घोड़े का नाम सुनकर अरीहा तो हैरान ही रह गई। वो बहुत खुश हुई कि उड़ने वाला घोड़ा असल में होता है। वो उस औरत के पीछे जा चुकी थी। वो औरत उसके सामने खड़ी थी और आसपास कोई भी नहीं था, फकत ऊंचे ऊंचे और घने दरख्त ही थे। आंटी, क्या उड़ने वाला घोड़ा असल में होता है? मेरी सहेलियां तो कहती हैं कि इस दुनिया में उड़ने वाला घोड़ा होता ही नहीं है। अरीहा मासूमियत से पूछने लगी। उसकी बात सुनकर वो औरत हंसने लगी। उसने कहा, यहाँ रोज इस वक्त उड़ने वाला घोड़ा आता है, तुम इसकी सैर कर सकती हो, लेकिन तुम कभी किसी को इस घोड़े के बारे में मत बताना, वरना वो घोड़ा तुमसे नाराज हो जाएगा और फिर कभी तुम्हें आसमान की सैर नहीं करवाएगा। वो औरत अरीहा को डराते हुए बोली। अरीहा उदास हो गई। वो घोड़े को नाराज नहीं करना चाहती थी और उसे आसमानों की सैर भी करनी थी। इसीलिए वो जल्दी से बोली, आंटी, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझे उस घोड़े की सैर करवाएंगी? अरीहा की बात सुनकर उस औरत ने ताली बजाई। कुछ ही पलों में वहां एक बड़ा सफेद रंग का घोड़ा आ गया, जिसके पंख बड़े बड़े से थे और वो बहुत खूबसूरत था। अरीहा हैरत से उसे देखने लगी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसके सामने वो उड़ने वाला घोड़ा ही है। उसकी ख्वाहिश सच होने वाली थी। वो बहुत खुश थी। उस औरत ने अरीहा को उस घोड़े पर बिठाया और खुद उसके पीछे बैठ गई। उसने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया तो वो घोड़ा उड़ने लगा। वो बादलों तक पहुंच रहा था। अरीहा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। खुशी में वो तालियां बजा रही थी। वो सोच रही थी कि उड़ने वाला घोड़ा सच में इस दुनिया में होता है। अरीहा ने नीचे देखा तो उसे खौफ महसूस हुआ। वो काफी ऊंचाई पर आ गए थे। उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ की। सामने ही उसे सफेद रंग की खूबसूरत से बादल नजर आए। उसने उस औरत से कहा कि आंटी, मैं इन बादलों को छूना चाहती हूँ। अरीहा की फरमाइश पर उस औरत ने घोड़े को बादलों के करीब जाने का हुक्म दिया। वो घोड़ा उन्हीं बादलों के पास ले गया। अरीहा ने बादलों को अपने हाथों से छुआ, मगर वो बादल उसके हाथों में नहीं आए, क्योंकि वो धुएं की तरह थे। अरीहा उदास हो गई। उदास मत हो प्यारी लड़की, अभी तो हमें बहुत सैर करनी है, उस औरत ने कहा तो अरीहा खुश हो गई। अभी वो बादलों के आसपास ही उड़ रहे थे कि अचानक उस औरत ने घोड़े को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया तो वो जमीन पर आ गया। अरीहा ने उस औरत से पूछा कि आपने घोड़े को जमीन पर क्यों उतारा? अभी तो मुझे आसमान की और भी सैर करनी है।
اریحا کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ گھوڑے نے آرام بھی تو کرنا ہے نا۔ اب تم گھر جاؤ اور کل اسکول کے بعد یہاں آ جانا۔ میں تمہیں کل آسمان کی سیر کرواؤں گی، لیکن یاد رکھنا اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ اس عورت کی بات سن کر اریحا نے کہا وہ کل ضرور آئے گی اور اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر چلی گئی۔ وہ کل کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے گھوڑے پر سوار ہو کر بہت مزہ آیا تھا۔ وہ عورت ہنستے ہوئے سوچنے لگی کہ اریحا، کل تمہیں بہت مزہ آئے گا اور تم ہمیشہ کے لیے میرے جال میں پھنس جاؤ گی۔ اریحا گھر آ چکی تھی اور اس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ خبروں میں آ رہا تھا کہ کچھ بچے اغوا ہو چکے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اغوا ہوئے بچے کدھر چلے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر اریحا بہت ڈر گئی۔ وہ اکیلے اسکول جایا کرتی تھی۔ اس کی امی گھر میں اس کی چھوٹی بہن کو سنبھالتی تھی۔ اس خبر سے اریحا اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اگلے دن اس نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ اس کی امی کو جب پتہ چلا کہ اریحا کی چھٹی کرنے کی وجہ خوف ہے تو وہ اسے سمجھانے لگی، بیٹا اسکول اپنے کسی دوست کے ساتھ چلی جایا کرو نا، اور یوں ہمیں حالات سے ڈر کر گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تم ایک کمزور نہیں بلکہ بہادر لڑکی ہو۔ اپنی امی کی باتیں سن کر اسے بہت حوصلہ ملا۔ اس نے وقت دیکھا تو دوپہر ہونے کو تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تو اڑنے والے گھوڑے کی سیر کرنی تھی۔ وہ تو ڈر کی وجہ سے سب بھول گئی تھی۔ وہ اپنی امی کو سچ بتا کر گھر سے نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے جھوٹ بول کر کہنے لگی کہ امی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، جو آج ہوم ورک ملا ہے نا میں اسے لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر امی سے اجازت لے کر وہ گھر سے چلی گئی اور اسی پارک میں آ گئی۔ وہ پارک اب تک خالی تھا۔ وہاں صرف اسے وہ عورت اور اڑنے والا گھوڑا نظر آئے۔ آ جاؤ اریحا بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ عورت ہنستے ہوئے بولی اور پھر اسے گھوڑے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس عورت نے گھوڑے کو حکم دیا کہ آسمان کی سیر کروائی جائے۔ وہ گھوڑا اڑنے لگا۔ آسمان کی سیر کرتے ہوئے اریحا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے آس پاس رنگ برنگے پیارے پیارے پرندے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کو ہاتھ ہلا کر ہیلو کہہ رہی تھی۔ اب وہ گھوڑا کافی تیز تیز اڑنے لگا۔ اریحا کو یکدم ڈر لگنے لگا۔ اس نے عورت سے پوچھا، یہ گھوڑا اتنی تیز کیوں اڑ رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اریحا کی بات سن کر اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس گھوڑے کو مزید تیز بھاگنے کا حکم دیا۔ وہ گھوڑا اب آسمانوں سے نیچے آ رہا تھا۔ وہ کافی دور نکل گئے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا سا غار تھا۔ وہاں آ کر وہ گھوڑا رک گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اریحا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ عورت گھوڑے سے اتر گئی۔ اریحا کو بھی اس نے گھوڑے سے اتار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم رہو گی، اس عورت نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے نیلے رنگ کا رومال نکالا اور اریحا کے ناک اور منہ پر رکھ دیا۔ اریحا حیران رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چیخ سکتی۔ بہت جلد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس عورت نے قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ ایک اور شکار ہاتھ لگ گیا، چلو اب کسی اور کا شکار کرتے ہیں۔ وہ عورت ہنستے ہوئے بولی اور اس گھوڑے کو لے کر چلی گئی۔ اریحا کو اس نے اس غار میں لٹا دیا۔ شام ہو چکی تھی اور اریحا ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اس کی امی کو پریشانی ہو رہی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب اریحا اپنی دوستوں کے گھر جاتی تو جلدی واپس نہیں آتی تھی۔ اریحا کی امی نے سوچا کہ میں خود اسے جا کر ڈھونڈتی ہوں۔ انہیں تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اپنی کس دوست کے گھر گئی تھی۔ اریحا کی امی اس کی سب سہیلیوں کے گھر جا کر اریحا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دوسری طرف جب اریحا کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک غار میں تھی۔ غار میں اور بھی بچے تھے جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اریحا سمجھ گئی کہ یقیناً اس عورت نے سب کو اغوا کر لیا ہے۔ اریحا نے ہمت کی اور اٹھ کر غار سے باہر آ گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ اس عورت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا۔ اس کی امی اسے سمجھاتی تھی کہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کرنا چاہے تو ہمیں چیخنا، چلانا اور شور مچانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکیں اور ہماری مدد کر سکیں۔ غار سے باہر آ کر اریحا مدد کے لیے پکارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان سے ایک خوبصورت سی لڑکی اتر کر آئی۔ کیا ہوا پیاری بچی؟ آپ کیوں مدد کے لیے بلا رہی ہیں؟ اس لڑکی نے اریحا سے پوچھا۔
اریحا کو لگ رہا تھا یہ لڑکی اس کی مدد ضرور کرے گی، اسی لیے اس نے اس لڑکی کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس عورت نے اسے اغوا کیا اور غار میں اور بھی بچے موجود ہیں۔ یہ سن کر اس لڑکی کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، اریحا تم پریشان نہ ہو، میں ایک پری ہوں اور وہ عورت میرا ہی جادوئی گھوڑا چرا کر بھاگی ہے تاکہ بچوں کو اغوا کر سکے۔ میں کافی عرصے سے اسی کی تلاش میں تھی اور ابھی بھی اسی کی تلاش میں گھوم رہی تھی۔ آؤ ہم اس کو پکڑنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہ جان کر اریحا کو بہت خوشی ہوئی کہ پری اس کی مدد کو آئی ہے۔ اس نے اپنی امی سے سن رکھا تھا کہ پریاں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ دونوں غار میں آ گئیں۔ پری نے اس سے کہا کہ میں غار میں بچے کے روپ میں لیٹ جاؤں گی اور جب وہ عورت آئے گی تو میں اسے پنجرے میں قید کر دوں گی اور سب بچوں کو آزاد کروا دوں گی۔ تم بھی ابھی لیٹ جاؤ۔ پری کی بات سن کر اریحا لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت ایک اور بچے کو بیوقوف بنا کر اس غار میں لے آئی اور اسے بے ہوش کر کے غار کے اندر لٹا دیا۔ اس دوران پری اپنے اصل روپ میں آ گئی اور اس نے اس عورت کو چھڑی سے کبوتر بنا دیا اور پنجرے میں قید کر دیا۔ کبوتر کے روپ میں وہ عورت غٹر غوں کرنے لگی۔ اس عورت کو اس حالت میں دیکھ کر اریحا بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ پری اس کی یہ بات سن کر مسکرا دی اور اس نے اس پنجرے کو ہمیشہ کے لیے ایک اونچے درخت پر لٹکا دیا تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس عورت کو اس کے کیے کی سزا ملتی رہے۔ پری اور اریحا نے سب بچوں کو قید سے آزاد کروا دیا تھا۔ پری نے اریحا کو اس کی بہادری پر انعام دیا۔ اگر اریحا اس وقت باہر آ کر مدد کے لیے نہ پکارتی تو پری کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ سب مصیبت میں ہیں اور اس کا گھوڑا کس عورت نے چرایا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔